نگاہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب ہے کہ وہاں سے آج کیا فیصلے آتے ہیں، چونکہ 4 کیسز میں ایک کیس میں عمران خان کو ریلیف مل چکا ہے، جو باقی کیسز ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی لیڈرشپ کو، ان کے وکلاء کو یہی امید ہے کہ وہاں سے ان کو آج ریلیف ملے گا، بٹ لیٹس سی، ظاہر ہے کچھ دیر میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب اگر نکلتے ہیں ہائی کورٹ سے باہر اور جو T13 میں انہوں نے کہا کہ لوگ اکٹھا ہو وہاں پر خطاب کرتے، اس کے بعد حالات کس طرف کو جائیں گے، ایک اہم معاملہ ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کیا سٹانس رکھتی ہے، پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم چوہان صاحب، ویلکم ٹو صبح سے آگے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم سوال سب سے پہلے کہ دفعہ 144 نافذ ہے اور خطاب رکھ دیا گیا ہے اور لوگ اکٹھا بھی ہونا شروع ہو گئے، سنا ہے، کیونکہ 10 بجے کی بات تھی اور 11 بجے انہوں نے کہا تھا کہ خطاب کریں گے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو گرفتاری سے بچ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایم پی او کے تحت گرفتاری ہو بھی سکتی ہے، پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اگر پریکٹیکل سی بات کروں تو کل میرے اوپر جو 2 پرچے انہوں نے کاٹے پنڈی اسلام آباد میں، میں نے ایک پنڈی میں میں نے 780A کی کل ضمانت کروائی، لیکن اس کے باوجود کل شام کو اور کل رات کو میرے گھر کے دروازے توڑے گئے، میرے رشتہ داروں کے گھر، بہن بھائیوں کے گھر جا کے جناب ایس ایچ او اور پورے جناب پولیس نے وہاں جا کے گلگپاڑا کیا، محلے میں غنڈہ گردی کی جا کے۔ تو اسی طریقے سے فواد چودھری کو 12 تاریخ تک کی ریلیف دی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کو سپریم کورٹ کے باہر گرفتار کر لیا گیا۔ تو میں ایک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ اگر بات کروں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کسی نئے کیس کے اندر یا 16 این پی او کے تحت یا 13 این پی او کے تحت یا 3 این پی او کے تحت یہ مے بی پاسبل جو ہے نا، یہ عمران خان صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کر لیں۔ ان سے کسی چیز کی بعید نہیں ہے، ان امپورٹڈ حکمرانوں سے، ان فاشسٹ حکمرانوں سے، کہ جن کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اس وقت۔ اور عمران خان پہلے ان کے لیے جن تھا، اب ان کے لیے دیو بن چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، اب ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ تو اس وقت جناب عمران خان اور پی ٹی آئی ان امپورٹڈ حکمرانوں کے لیے، ان فاشسٹ حکمرانوں کے لیے، ارباب بست و کشاد کے لیے ایک ڈرونا خواب اور ایک ڈرونا دیو بنا ہوا ہے۔ تو ان سے کچھ بھی پاسبل ہے، یہ کیا کر لیں جنا، کسی نہ کسی بہانے سے پکڑ کے دوبارہ جناب کہیں جناب کہ ہم ان کو نیب کی کسٹڈی میں لے رہے ہیں، ایف آئی اے کی کسٹڈی میں لے رہے ہیں، پولیس کی کسٹڈی میں لے رہے ہیں، کسی بھی کسٹڈی میں جنا یہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک خیر کرے گا، اگر اچھی امید رکھے تو آج عمران خان صاحب عزت اور وقار کے ساتھ رہا ہوں گے اور پبلک کے درمیان ہوں گے انشاءاللہ۔ چوہان صاحب، آپ کی گرفتاری کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں، میرے پیچھے پولیس لگی ہے، میں اس وقت خفیہ جگہ سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میرے خلاف انہوں نے بڑے سویر جناب کوئی 15-20 دفعے لگا کے، اور سب سے اہم دفعہ 780A کی جناب وہ پرچے کاٹے ہوئے ہیں۔ میں خود 10واں پرچہ ہے یہ میرے پہ پچھلے 1 سال میں، اور پولیس مسلسل چھاپے مار رہی ہے۔ اور کل میں حالانکہ ضمانت کروا چکا ہوں، پنڈی کے اندر میں ضمانت کروا چکا ہوں، بیل بیفور اریسٹ، اور لیکن پھر بھی رات کو پولیس سے چھاپے مارے، بدتمیزی کی، دروازے توڑے۔ میرے کم از کم 20-25 میرے جو کارکنان ہیں میرے حلقے کے، میرے رائٹ ہینڈ چیئرمین، وائس چیئرمین، ان کے گھروں میں چھاپے مارے، ان کے بھائیوں کو اٹھا لیا، ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا، گھر کے اندر جناب توڑ پھوڑ کی۔ تو یہ غنڈہ گردی اور یہ ظلم اور جبر انہوں نے پورے پاکستان کے اندر ان فاشسٹ حکمرانوں نے، شہباز شریف سر جو غنڈہ گردی کی بات کر رہے ہیں سر آپ، ظاہر ہے جو ہم نے 9 تاریخ کو دیکھا سر غنڈہ گردی، تو وہ بھی تھی سر، اس میں آڈیوز بھی سامنے آئیں، اس میں ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی، اس میں یاسمین راشد صاحبہ کو بھی ہم نے دیکھا، اس میں ہم نے بہت سے اور رہنما ہیں جن کو ہم نے گفتگو دیکھی۔ اب ایسے میں جسٹس اسد من اللہ کے ریمارکس بہت عام ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، یعنی وہ لیڈرشپ سے مخاطب ہو گئے، عمران خان صاحب سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ آپ ذمہ دار ہیں جو ملک میں ہوا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ سر بہت بڑی غلطی ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی سے، جس طرح سے موب اکٹھا ہوا، جس طرح سے جلاؤ گھیراؤ تشدد والے ہم نے معاملات دیکھے ہیں؟ اچھا، یہ تسلی سے میرا جواب سنیے گا۔ میری ساری عمر جو ہے نا 40-45 سال میں نے ایک ایجوٹیشن کی پالیٹکس کی ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، اس کے تجربے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، جب اس قسم کا ماحول ہو کہ عوام کے اجتماعی سینٹیمنٹس جو ہے نا کسی ایشو کے حوالے سے کسی کے نیگیٹو ہو، تو اس وقت پھر جو موب جناب جسٹس ہوتا ہے اور موب جو ہے نا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اس کا کوئی قانون اور کوئی اخلاق نہیں ہوتا۔ ایسے موقعوں پہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے موقعوں پہ فالس فلیگ آپریشنز ہوتے ہیں، ایسے موقعوں پہ ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں، ایسے موقعوں پہ جو مخالف ہوتے ہیں وہ جناب موب کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسا موقع دیا کیوں جاتا ہے؟ سنیں نا، یہ ایک واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پورا 1.25 سال کا تسلسل ہے۔ یہ آن دا اسپاٹ عمران خان صاحب کو جو سپریم کورٹ نے
غیر قانونی گرفتاری قرار دی. وہ غیر قانونی گرفتاری ہے, وہ غنڈہ گردی ہے, وہ بدماشی ہے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ذلت اور رسوائی کے ساتھ جس انداز سے بیہیو کیا گیا, اس کے جناب اس سے پہلے یہ ایکٹ قطعاً سر جسٹیفائی نہیں کرتا پھر جو سڑکوں پر ہوا, جو لاہور میں ہوا, جو پشاور میں ہوا, جو پنڈی میں ہوا, یہ جسٹیفائی نہیں کرتا سر. جی مکمل کریں آپ سے. میری پوری بات, جہاں تک بات ہے جی ایچ کیو کے حوالے سے, گورنر ہاؤس کے حوالے سے, ریڈیو پاکستان کے حوالے سے, کور کمانڈر کے حوالے سے, کون اس کو اپریشیٹ کرے گا؟ کوئی ایتھک والا اس کو اپریشیٹ کر نہیں سکتا. معذرت تو نہیں کر رہے, مذمت بھی تو نہیں کر رہے سر. میری بات تو پوری سن لو یار, آپ تو بیچ میں فوراً جناب پتہ نہیں آج صبح کی کھاتا بولنے نہیں دے رہے ہو. جی سن لو, جی تسلی سے جواب سنو گے ساری چیز کلیئر ہوگی. جی بات یہ ہے کہ میرے پاس فوٹیج موجود ہے کہ پولیس کا اہلکار کور کمانڈر ہاؤس کے دروازے پہ پیٹرول بم پھینک رہا ہے. اون اوتھ کہہ رہا ہوں, میرے موبائل میں, جس موبائل سے آپ میرے سے گفتگو کر رہے ہیں, اس میں وہ پوری فوٹیج جو ہے نا 40 سیکنڈ کی موجود ہے. میرے پاس وہ فوٹیج موجود ہے کہ جس میں پولیس کے سول یا ایجنسی کے اہلکار لاہور کے اندر گورنر ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے پوری گنڈا گردی کے اندر انوالو ہے. میرے پاس فوٹیج موجود ہے کہ جے یو آئی فضل الرحمان کے وہ پٹکے باندھے ہوئے وہ جناب لوگ بھی جو ہے وہ اس پوری گنڈا گردی کے اندر انوالو ہے. دیکھیں, غلطی ہمارے لوگوں کی طرف سے بھی ہے, لیکن جو چیز ہوئی وہ غلط ہوئی. بالکل جی ایچ کیو کے اندر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل گورنر ہاؤس کے اندر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل کور کمانڈر ہاؤس کے اندر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں بالکل اس کو کنڈیم کروں گا کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا, لیکن اس کے لیے جو مواقع فراہم کیا گیا, اگلی سنیں, ان چاروں جگہوں پر خصوصاً جی ایچ کیو, کور کمانڈر ہاؤس اور آپ کا گورنر ہاؤس, اس کرپٹ حکومت پنجاب حکومت نے ایک پولیس والا وہاں پہ ڈپیوٹی کیا. کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہوا ہے؟ کیا انہیں پتا نہیں تھا عمران خان کو گرفتار کیا ہوا ہے؟ کیا انہیں پتا نہیں تھا پورے پاکستان کے اندر ایک ایجیٹیشن سے ایک ماحول بنا ہوا ہے؟ وہاں پر اگر 400 پولیس والے ہوتے تو مظاہرین میں سے کسی نے جا کے اس انداز سے بیہیو نہیں کرنا تھا. انہوں نے موقع فراہم کیا جان کے, ان فاشسٹ حکمرانوں نے, ان کرپٹ حکمرانوں نے, تو انہوں نے بالکل ایسا ماحول کیا. چوہان صاحب, ان تمام چیزوں کے جب خدشات موجود تھے, ان تمام چیزوں کے جب خدشات موجود تھے, قانونی راستہ تھا آپ کے پاس اور قانون کے تحت یا پھر رہائی بھی ان کو ملی ہے, تو پھر احتجاج کی کال کیوں دی جب تمام لوگ تھے, مظاہرین آپ کو پتا ہے اگریسو بھی تھے, باہر نکلیں گے, خدشات موجود تھے, تو آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے کال کیوں دی گئی اور بعد میں روکا کیوں نہیں گیا؟ دیکھیں, میں تو ایک چیز کا بڑا کلیئر کٹ آپ کو جواب دے دوں. عمران خان صاحب کو جس انداز سے, غیر قانونی انداز سے گرفتار کیا گیا, جو کل سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا, اس کے اوپر پوری قوم کا غم اور غصہ جائز تھا. لیکن غم اور غصہ ایک لیگل وے میں, ایک پرامن طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے, جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, جو ہمیں آئین پاکستان ہمیں اس کا رائٹ دیتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر یہ پوری بڑی لمبی چوڑی سازش ہوئی ہے, جس میں یہ حکومت بھی انوالو ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سازش ہوئی ہے. چوہان صاحب شکریہ, آپ کہہ رہے ہیں اس میں سازش ہوئی ہے, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے.